دوستو اپنی زندگی میں ایسے اوقات تلاش کیجیے جن میں آسانی ہو، راستے میں بھیڑ کم ہو، سگنل سرخ نہ ہو اور منزل آسانی سے حاصل ہو جائے۔ کوشش کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ آئندہ آنے والے معاملات اور مراحل خوشگوار ہوں اور خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں۔ گھر اور دفتر کے لوگ، راستے اور سڑکیں سب آپ کے لیے معاون اور مددگار ہوں۔ گھر اور دفتر کے در و دیوار ہمارے لیے باعث سکون ہو۔ ہمارے گھر کی تازہ روٹی غریبوں کو جائے اور سوکھی روٹی بھیڑ بکری اور دریا و سمندر کی مچھلیوں کو، تاکہ یہ سب ہمارے لیے دعا کریں۔ دوستو جب بھی آپ اپنے آپ کو فتح کرنا چاہیں تو اپنی بہترین شے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دے دیجیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو نفس آہستہ آہستہ آپ کے اختیار میں آ جائے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے خود کو فتح کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو صحیح انسان میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جو انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا بلکہ وہ کنفیوژن میں رہتا ہے۔ اگر فیصلہ صحیح بھی ہو جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جو انسان سچا ہوتا ہے اس کا اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اس کے فیصلے میں اس کا یقین شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ لوگ 6 دفعہ انٹری ٹیسٹ دے دیتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے۔ قدرت اشاروں سے انہیں سمجھا بھی رہی ہوتی ہے کہ ادھر راستہ بند ہے، کوئی اور راستہ ڈھونڈو، مگر پھر بھی وہ اسی راستے پر رہتے ہیں۔ ان کے اس راستے پر رہنے کی وجہ ان کی ضد ہوتی ہے، اور جو ضدی ہوتا ہے اس کی ترقی کرنے کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ جس فرد میں لچک ہوتی ہے وہ اپنے مالک کو پکارتا ہے اور کہتا ہے، میرے مالک جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، میرے مالک میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ دوستو اگر آپ کی زندگی آپ کے اپنے ہی کام نہیں آ رہی تو پھر سمجھ لیجیے کہ ابھی تک آپ کو زندگی کا مقصد نہیں ملا۔ جو ہستی تلاش کرنے کے لیے تہجد لگائے، روئیں، اس رب العالمین کے دروازے پر دستک دے، آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ ہمیں اپنی ماں پر یقین ہوتا ہے، ہمیں وقت کے وزیر اعلیٰ پر یقین ہوتا ہے، مگر مالک کائنات پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ جو کائنات کا مالک ہے وہ کہتا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا۔ کیا عجب ہے کہ میں سب پر یقین رکھوں اور اپنے مالک اور خالق پر یقین نہ رکھوں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ دوستو رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کیجیے اور صبح اٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا ضرور کیجیے کہ اے میرے مالک، اگر تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے تو اب مجھے شعور عطا فرما کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ دوستو اس دنیا میں ایک اچھے مشاہدہ کرنے والے کی طرح زندگی گزاریے، کیونکہ جب آپ مشاہدہ کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر دنیا کھل کر سامنے آ جاتی ہے، پھر ہر چیز بولتی ہے، ہر چیز بتاتی ہے، ہر چیز سمجھاتی ہے کہ میری طرف دیکھو۔ پہاڑ اپنی عظمت بتاتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، مگر میں نے کیا کھڑا ہونا ہے، اس کھڑا کرنے والے کو دیکھو جس نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے صوفی مسافر ہوتے ہیں۔ وہ غزنوی سے نکلتے ہیں، لاہور پہنچتے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، مگر وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ والا جنگل میں ڈیرا لگا لے تو پگڈنڈیاں خود بن جاتی ہے۔ یہ شعور والے لوگ ہوتے ہیں اور شعور مشاہدے سے آتا ہے۔